پہلے طلباء طالبات، آج ہم 11ویں جماعت میں سبجیکٹ ہسٹری میں بھارت کا دوم شہریانہ کا حصہ سوم، اس کے متعلق غور و خوض کریں گے۔ دراصل یہ ہندوستانی تاریخ جو ہے قدیم عہد کی تاریخ ہے، اور اس عہد میں جو زمانے میں مختلف تہذیبیں جو عمل میں آئیں، جس کے نقوش آج بھی ہم کو ہندوستان میں اور دنیا کے کئی حصوں میں جو ہے دیکھنے کو ملتے ہیں، اس پر ہم غور و خوض کرنے جا رہے ہیں۔ دراصل قدیم عہد میں جدید مذہبی رجحانات کے عمل میں آنے کی کئی وجوہات ہیں۔ اس زمانے میں جو مذہبی رجحانات تھے، عوام ان رجحانات سے جو ہے عوام کو رجحانات جو ہے یوں کہیے کہ عوام ان رجحانات سے بیزار ہو چکی تھی، اور عوام کو ایسے رجحانات، ایسے خیالات یا ایسا سکون اور ایسا روحانی سکون چاہیے تھا جس سے کہ ان کو تشفی ہو سکے، اور عوام کی وہ تشفی پورا کرنے والے دو نئے مذہب یعنی جینزم اور بدھزم تھے۔ دراصل یہ دونوں بھی جو ہے مذہب ہم عصر ہے، یعنی ایک ہی عہد میں انجام پانے والے یہ دونوں بھی تہذیبیں ہیں۔ اب اس میں ہم جو ہے اس کے متعلق غور و خوض کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جین مذہب کے متعلق دیکھیں گے۔ جین مذہب اور جین ادب اور ان جین روایتوں کے مطابق جین دھرم کے جو ہے بانی وردھمان مہاویر تھے، جو کہ 24ویں تیرتھنکر تھے، اور ان سے پہلے 23ویں تیرتھنکر یہ رشبھ ناتھ تھے۔ اب جین مذہب یہ ہندوستان کا ایک ایسا جو ہے مذہب ہے جس میں عدم تشدد یا اہنسا پر خاص طور سے زور دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اس مذہب میں اتنی اچھی تعلیمات ہے کہ اس مذہب کے پیروکار کو، اس مذہب کے ماننے والی عوام کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے منہ پر جو ہے ایک طرح سے ایک آج جیسا ماسک باندھ رہے ہیں ویسا وہ کپڑا باندھتے ہیں۔ تو ان کا ایسا ماننا ہے کہ جو ایسے بیکٹیریا، ایسے جراثیم جو ہم کو نظر نہیں آتے، تو وہ بھی جو ہے سانس کے ذریعے ہے، اس کی بھی وہ اس کو بھی مارنا نہیں چاہتے۔ تو اس طرح جو ہے یہ مذہب ایک یعنی امن و امان والا مذہب ہے۔ اسی وجہ سے اس زمانے میں جین مذہب جو ہے یہ عوام میں بہت مقبول اور معروف ہوا۔ اس کی جو ہے چند تعلیمات ہے جس کے متعلق ہم بتائیں گے، جس میں سے ایک اس کی تعلیمات جو ہے اہنسا ہے۔ اہنسا یعنی عدم تشدد۔ عدم یعنی عربی لفظ ہے جس کے معنی ہوتے نہ ہونا، تشدد یعنی ٹکراؤ، جھگڑا۔ تو جین مذہب کی سب سے اہم تعلیمات میں عدم تشدد، اس پر زور دیا گیا کہ انسان کو سماج میں جو ہے ایک دوسرے سے بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے، مل جل کر رہنا چاہیے، لڑائی جھگڑا نہ کرنا چاہیے۔ اسی کو جو ہے عدم تشدد کہا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ستیہ یعنی انسان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بھی ہمیں سچ جو ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا ایسا ہے کہ ناگوار گزرتا ہے، لیکن جب سچائی سامنے آتی ہے تو سچائی سے ہر انسان کو ایک سکون معلوم ہوتا ہے اور سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ تو اس مذہب کے اندر جو ہے جو ایک پہلو ہے اس کا سچائی، یہ سچ بولو، اس پر جو ہے ان کی تعلیم پر غور و خوض کیا گیا، زور دیا گیا۔ تیسرا اسد یعنی چوری سے بچنا، چوری نہ کرنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے کے اندر بھی طلباء طالبات کی چوری جو ہے یہ کس قدر جو ہے سماج میں برا فعل ہے۔ تو اس کے متعلق جو ہے ہر دھرم میں، ہر مذہب میں کہا گیا ہے یار یہ واقعی میں بہت برا فعل ہے۔ تو اس مذہب میں بھی اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس سے چوری سے یعنی بچنا چاہیے۔ اسی طرح چوتھا اپنے گراہ یعنی دولت سے دوری۔ تو انسان کے پاس اتنا ہی مال و دولت ہونا چاہیے کہ جس سے کہ اس کا جو ہے دو وقت کا گزارا اچھی طرح سے جو ہے ہو سکے۔ ایک شاعر ہے ابن یمین، وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کو دو وقت کا کھانا، دو لباس اور رہنے کے لیے چھت، یہ اگر میسر آ جائے تو انسان یہ سمجھیے کہ زندگی میں یا دنیا میں ایک خوشحال جو ہے
زندگی گزار سکتا ہے۔ تو اسی طرح جین دھرم کا بھی ایک اصول ہے کہ انسان نے حد سے زیادہ دولت جو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ تو اس طرح جدید زمانے میں یا جدید مذہبی رجحانات میں جینزم اور جین دھرم جو ہے اس زمانے میں اس کی توسیع ہوئی۔ اسی طرح اسی کے ساتھ ساتھ چلنے والا بدھزم جو ہے، بدھ مذہب کے بانی گوتم بدھ ہے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ بادشاہ تھے، لیکن 29 سال کی عمر میں یہ نروان کے لیے نکل گئے۔ لیکن اس سے پہلے کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو گوتم بدھ جو ہے یہ ایک بادشاہ کے بیٹے شہزادے تھے، اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے خوشحالی دی تھی کہ یہ بڑے ناز اور یوں کہیے کہ بہت ہی یعنی شاہانہ زندگی گزارتے تھے۔ محل میں ہر وقت جو ہے ان کی ہر خواہش کو پورا کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی زندگی میں غم کیا ہے اس کے متعلق کبھی نہیں دیکھا۔ تو ان کی زندگی ہنسی خوشی سے گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ ان کی سواری جو ہے وہ اپنے راستے سے جا رہی تھی، اور دوسری طرف سے جو ہے ایک جو ہے جنازہ آ رہا تھا۔ آپ نے اپنے شام خدام سے پوچھا کہ یہ کیا عمل ہے، یہ کون لوگ ہیں جو کسی کے کندھے پر اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں؟ تو بتانے والوں نے کہا کہ یہ جو ہے انسان اس دنیا سے چلا گیا، یعنی اس کی موت واقع ہوگی۔ تو گوتم بدھ کو اس واقعے کا اتنا شوق لگا، اتنا صدمہ لگا کہ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ وقتی زندگی ہے، یعنی کسی شاعر نے یہ کہا مورد مرد ناگہانی ہے، دنیا سرائے فانی ہے، یہ دنیا سرائے فانی ہے، مورد مرد ناگہانی، یعنی دنیا جو ہے یہ ہر انسان کے لیے ایک سرا ہے، کچھ دیر ٹھہرنے کے لیے ایک مقام ہے۔ تو دنیا میں آنے والا ہر انسان جو ہے اس کو ایک دن جو ہے مرنا ہے۔ تو گوتم بدھ نے بھی یہ سوچ لیا کہ انسان کی جو اصل زندگی ہے وہ اس کی موت ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی جو ہے خواہشات ہیں، جتنے بھی عیش و آرام ہیں، یہ اصل میں ختم ہونے والے ہیں۔ تو اس طرح 29 سال کی عمر میں گوتم بدھ یہ نروان حاصل کرنے کے لیے نکل گئے، اور پھر آپ نے اس زمانے میں اپنی جو ہے اپنی ایک تحریک چلائی، اور اس طرح آپ نے بدھ مذہب کو جو ہے اس زمانے میں تقویت بخشی۔ اس طرح آپ نے اشٹانگ مارگ یعنی آپ کے جو 8 بتائے ہوئے راستے ہیں تو وہ اتنے اچھے ہیں کہ ان تعلیمات کو آج بھی ہندوستان میں، اسی طرح دنیا کے تمام ملکوں میں ان تعلیمات کا آج بھی جو ہے اس پر لوگ عمل پیرا ہے۔ تو طلباء طالبات، ہمارا یہ 11ویں جماعت کا چھٹا سبق بھارت کا دوم شہریانہ یہیں ختم ہوا۔